ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اجمل سراج صاحب ہیں، غزل کو شاعر ہیں. قطعات پہ آپ کی کافی گرفت ہے، روزہ نہیں آپ ان کے قطعات ملاحظہ کرتے ہوں گے. یہاں عادل حفیظ مرحوم کا ایک شعر یاد آ رہا ہے جو بڑا فٹ بیٹھتا ہے میرے جذبات کے مطابق، میرے احساسات کے مطابق. میں آپ کی نظر کرتا ہوں، یہ سمجھ لیجیے یہ آپ ہی کے لیے انہوں نے کہا ہے. پوشیدہ نہیں کون سا جوہر میرے اندر، پوشیدہ نہیں کون سا جوہر تیرے اندر. یوں کر لے اس کو نا، یوں جان کے ہیں 7 سمندر تیرے اندر. یہ جو آپ کی جو گہرائی ہے، گہرائی ہے، جو بولنے کا طریقہ ہے، جو سلیقہ ہے، جو حسن کلام ہے، جو عاجزی ہے، انکساری ہے، نرمی ہے، آہنگ ہے، یہ کیا ماجرا ہے اور یہ کیسے سب کچھ ہو گیا ہے؟ بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. آدمی جو ہے وہ اتنا ہے جتنا وہ جانتا ہے اپنے آپ کو. یعنی آدمی کتنا بے حقیقت اور کتنا کم قدر ہے اس دنیا میں، اور صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنی قدر نہیں جانتا، وہ اپنی حقیقت کو نہیں جانتا. یعنی آدمی کون ہے؟ آدمی وہ ہے جو اللہ کا نائب ہے اس زمین پر، اور وہ اس پر تو کبھی بھی جو ہے وہ کوئی اتراتا ہوا نہیں ملا آج. لیکن کسی تھانے کے ایس ایچ او سے کسی کے تعلقات ہو جاتے ہیں تو وہ پورے محلے میں اور پورے خاندان میں بتاتا پھر رہا ہوتا ہے کہ او بھائی ایس ایچ او ہے نا وہ میرا جاننے والا ہے. ایس ایچ او، میں ایس ایچ او کا بندہ ہوں، میں نواز شریف کا بندہ ہوں، میں فلاں کا بندہ ہوں. تو آدمی جو ہے وہ جتنا جانتا ہے، یعنی ایک آدمی یہ جان گیا ہے کہ ایس ایچ او سے اس کے واقعتاً اس کے تعلقات ہیں، تو وہ کتنا اچھلتا ہے، کتنا اتراتا ہے اور کتنا جو ہے وہ لوگوں کو بتاتا ہے. لیکن وہ آدمی جس کو اس کا ادراک ہو جائے، اس بات کا ذرا سا بھی ہو جائے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ نے اس کو اپنا نائب بنایا ہے اس زمین پر، تو اس کا ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو اس کے پھر کچھ تو اس کی ادائیں ہوں گی نا، کچھ تو چیزیں اس کو ملی ہوں گی، کچھ تو ہوگا. ابھی عادل حفیظ صاحب تو 7 سمندر کی بات کر رہے ہیں نا. 7 سمندر نہیں، جتنے بھی سمندر ہیں، اگر 7 سے زیادہ 8 ہے تو 8 بھی. اور سمندر ہی نہیں، سارے دریا اور سارے صحرا اور سارے چمن، پوری کائنات سب وہ انسان کے اندر. ہاں وہ سب آپ کے اندر ہے اور آپ کے لیے ہے اور آپ سے ہے اور آپ کے لیے، آپ کی وجہ سے ہے اور آپ کے تصرف میں دی گئی ہے. ایک مسئلہ رہتا ہے، شعرا کے ساتھ بھی رہتا ہے کہ وہ جو خود کا بھی احترام نہیں کر رہے ہوتے اور اپنے کلام کے ذریعے جو ہتک اور جو توہین ہے اس کو بھی بڑے نمایاں کر رہے ہوتے ہیں اپنے شعرا بھائیوں کے لیے یا بہنوں کے لیے. بالکل. اصل میں ایسا ہے کہ جتنے بھی شعبہ ہے زندگی ہیں تو اس میں ہر طرف جو ہے وہ مختلف انداز کے لوگ پائے جاتے ہیں. یعنی صرف شاعری ہی اور ادب کے شعبے میں نہیں، آپ اگر کرکٹ کے میدان میں چلے جائیں تو اس میں بھی آپ کو ایک وہ آدمی ملے گا جو انتہائی سنجیدہ ہوگا اور 20 ایسے آدمی ملیں گے جو نہایت غیر سنجیدہ ہوں گے. تو ہر جگہ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جو اپنی حقیقت کو، اپنی قدر کو، اپنی حیثیت کو جانتے نہیں ہیں اور پھر جو ہے وہ اس کی وجہ سے یہ مظاہر جو ہے وہ سامنے آتے ہیں. تو یہ جو انکسار ہے جو آپ جیسی شعرا کے وہاں نظر آتا ہے، لیکن ایک تکبرانہ رویہ بھی ہے کہ وہ بالکل پھٹ جاتا ہے اور اتنا زیادہ وہ آگے بڑھ کے باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ زمین و آسمان ایک کر دیتا ہے، بلکہ زمین اور آسمان والے ایک سے جا ملتا ہے. آپ نے بھی ایک بات کی تھی جب آپ نے بات شروع کی تھی اور مجھے بہت اچھا لگا تھا کہ آپ نے الہام کی ضد بتائی، آپ نے اوہام. تو بالکل ایسا ہی ہے کہ تکبر جو ہے وہ جہل سے پیدا ہوتا ہے اور انکسار جو ہے وہ علم سے پیدا ہوتا ہے. جب آدمی اپنی حقیقت کو جانتا ہے، ایک تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک تو یہ حقیقت ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ہمیں بنایا ہے. تو اسی طرح سے ایک بات اور عرض کی کہ ہم اللہ کے نائب ہیں، اللہ نے ہمیں اپنی نیابت کا شرف بخشا ہے. اس دونوں باتوں کے ساتھ ساتھ
آج ہی کی گفتگو میں میں نے ایک جگہ جو ہے وہ کوشش کی اس بات کو ظاہر کرنے کی کہ میں کتنا بے اختیار ہوں. یعنی جو لمحہ گزر گیا ہے پچھلا، اس کا بھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ دیکھیں اس میں میرے اختیارات کتنے محدود تھے کہ میں چاہ بھی رہا تھا ایسا ہو نہیں ہوا. اچھا، اور جو آنے والے لمحات ہیں اس لمحے کے بعد جو گزریں گے اس میں میں کتنا بے اختیار ہوں کہ ہم دونوں یہاں سے یہ پروگرام ختم کر کے نکلیں اور اس کے بعد سڑک پر ایک پائپ لائن پھٹ گئی ہو اور اس سے پوری سڑک پر جو ہے وہ سینے تک پانی ہو اور ہم سیڑھیوں پہ اپنی کھڑے ہو کے رات گزار دیں اپنی بلڈنگ کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے کہ ہم نیچے اتریں گے تو پانی میں آ جائیں گے اور ہماری گاڑیاں بھیگ چکی ہیں. یعنی یہ سارے امکانات موجود ہیں. تو یہ اتنا اختیار رکھتے ہوئے، اتنی بڑی طاقت کا نائب ہوتے ہوئے، اس کے بعد بھی جو ہے جو بے اختیاری ہے، اس کا علم رکھنا، اس سے کوئی انکسار پیدا ہونے میں ظاہر ہے کوئی امکان تو پیدا ہوگا نا کہ اس سے انکسار پیدا ہو سکتا ہے، اور وہ انکسار سچا ہوگا، وہ حقیقی انکسار ہوگا، وہ اوڑھا ہوا جھوٹا انکسار نہیں ہوگا. اچھا، آپ کے قطعات بھی جو ہے، آپ کے قطعات کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ قطعات سن کے جو ہے بہت سارے قطع کلامی کر لیتے ہیں آپ سے. تو ابھی 3-4 دن پرانی بات ہے جی کہ رات کو میری بات ہو رہی تھی انور شعور صاحب سے. میرے بزرگ ہیں، استاد ہیں، دوست ہیں. تو بات ہو رہی تھی تو ایک اور دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس. تو انہوں نے کہا کیا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ. تو میں نے کہا یار بس ابھی قطع لکھوا رہا تھا اس لیے فون بزی تھا. اچھا. تو انہوں نے کہا سناؤ. اچھا. تو انہوں نے سناؤ کہا تو میں نے قطع سنایا. اچھا، انہوں نے کہا شعور صاحب کو بھی سناؤ. شعور صاحب برابر میں بیٹھے تھے ان کے. تو میں نے شعور صاحب کو بھی سنایا. تو کہنے یار ہم تو جو ہے وہ ایسے بہت اچھا ہے اور یار ہم تو ایسے لکھ نہیں سکتے. اچھا، تو میں نے کہا کیوں؟ کہنے یار ہماری لیمیٹیشنز ہیں. تو اب اللہ کا شکر یہ بھی ہے کہ لکھ تو میں لیتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسے جگہ پر جو ہے وہ ایک جگہ پہ چھپتا بھی ہے، اور وہاں ہم جو کچھ سوچتے ہیں، جو کچھ چاہتے ہیں وہی لکھتے ہیں. ہمیں کوئی جو ہے وہ یہ روکنے والا نہیں ہے کہ آپ نے یہ کیوں لکھ دیا. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہاں بھی کوئی روک ٹوک نہیں ہے. میں روزنامہ جسارت میں 1999 سے بلا ناغہ میں قطع لکھ رہا ہوں. بلا ناغہ یہ واقعتاً بلا ناغہ ہے. یعنی کوئی دن ہمارا ایسا ہوتا نہیں جس دن اخبار نہ آئے، اور کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جس دن قطع نہ آئے. تو وہ ساری باتیں اس میں قطع جو آپ کا محور ہے کہ آپ جو جس کے گرد زیادہ تر آپ کی سوچ گھوم رہی ہوتی ہے اور آپ کرنا چاہتے ہیں اور رکھنا چاہتے ہیں بات کو، ہم اس پہ بات کریں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اس کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ رہیے. اجمل شراح صاحب موجود ہیں، قطعات پہ بات ہوگی، کچھ قطعات بھی سنیں گے. ایک چھوٹا سا بریک.